بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس تجارت کا کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ کے اندر پہلے سوال ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ سودا کہ جس کاروبار، جس تجارت، جس سودے کی کرنے سے تمہیں نفع کیا ملے گا؟ نفع یہ ملے گا کہ تم دردناک عذاب سے رہائی پا جاؤ گے۔ ایک کاروبار جب ہم کرتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں، سودا ہم کرتے ہیں، تو ہمارے پیش نظر منافع نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کہہ رہا ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والوں، تمہیں اس کاروبار کا نہ بتا دوں کہ جس کا نفع یہ ہے کہ تم عذاب علیم سے بچ جاؤ۔ عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، تمہیں تکلیف دینے والے عذاب سے رہائی دے دے۔ اچھا، یہ جو قرآن پاک کا انداز ہے، سوالیہ انداز، یہ انسان کو شوق دلانے کے لیے، یعنی یہ انداز اپنایا جاتا ہے بطور تعلیم کے بھی، کہ کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتا دوں۔ اب یہ انداز اختیار کرنے سے سامنے والے کی توجہ آ جاتی ہے۔ اب جب سامنے والے کی توجہ آ گئی تو اب ضروری حکم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی جا رہی ہے اسی انداز پر، کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو جب مخاطب سنے گا تو اس کی توجہ ہو جائے گی، ہاں ہاں بالکل بالکل، کیا ہے وہ تجارت؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جس طرح ایمان لانا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر طریقے سے ایمان لے آؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرتے ہو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یعنی وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ پاؤ۔ اگر تم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسا کاروبار، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کا نفع تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور پھر نفع کی جب بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا نفع کیسا ہے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اترو گے، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے قربانی دو گے اور اللہ رسول پر ایمان والے ہو کر قربانی دو گے، تو پھر تمہیں جو نتیجہ ملے گا وہ نتیجہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی جو تم پیچھے گناہ کر کے آئے، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں۔ جو اسلام کا مجاہد ہوتا ہے اور میدان جہاد میں جب اترتا ہے، اللہ کا نام لے کر، تکبیر کہہ کر جب وہ میدان جہاد میں اترتا ہے، تو مجاہد کا حقوق اللہ بھی معاف ہوتا ہے اور حقوق العباد بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو مجاہد کو ملا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک اور مقام ہے کہ جہاں پر حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، اور وہ ہے حج میں، کہ حج کرنے والے کے حقوق العباد بھی معاف ہونے کی نوید احادیث مبارکہ میں سنائی گئی۔ تو فرمایا گیا کہ یغفر لکم ذنوبکم، یہ کاروبار دیکھو کتنا نفع والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کو دھو ڈالے گا، صاف کر دے گا۔ یعنی جو گندگیاں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، جو نجاستیں ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے اور اللہ اور رسول کے راستے میں جہاد کرنے کی بدولت تمہارے نامہ اعمال کو ہی کھنگال کر ستھرا کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور پھر صرف تمہارے گناہ ہی معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، فرمایا اور وہ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ جن جنتوں کا نقشہ کیا ہے؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ آج ہم کو پلاٹ چاہیے نا، ذرا کارنر کا پلاٹ ہو، ٹو سائڈ
کارنر ہو، ذرا ویسٹ اوپن ہو، ہوادار ہو، ذرا کھلا اور کشادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا دے رہا ہے، اور یہ تجارت کتنا نفع دے رہی ہے کہ گناہوں کو معاف بھی کروا رہی ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس جنت کے نیچے سے، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تھوڑی دیر کے لیے خیال کیجئے، جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور فرمایا تمہیں پاکیزہ، انتہائی پاکیزہ ٹھکانے عطا کرے گا. مساکن جگہیں، تمہیں بہترین پاکیزہ ٹھکانے عطا کرے گا جنات عدن کے اندر. اللہ نے جو جنات عدن تیار کر کے رکھی ہے، فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر طریقے سے ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لانے کا ڈھنگ ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان سے، اپنے مال سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اور اعلیٰ ٹھکانوں میں، کہ جو جنات عدن ہے، اللہ تعالیٰ جنات عدن میں تمہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر فرمایا بندے کے دل میں خیال آ سکتا ہے یہ سب تو تب ملے گا نا جب آنکھیں بند ہوں گی، ابھی کیا ملے گا؟ بھائی جہاد کے میدان میں مجاہد اترا ہوا ہے، مجاہد کو خبر مل گئی کہ ابھی جیسی تیری آنکھیں بند ہوئیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے، جنات عدن کے اندر ٹھکانے رکھے ہیں تیرے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ جگہ رکھ دی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور تجھ پر اپنا انعام فرماتا ہے. مگر اور کیا ہے دنیا میں؟ کیا ابھی آنکھیں کھلی ہیں، ابھی کیا ہے؟ فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ اور وہ بھی ہے جو تم پسند کرتے ہو. یعنی وہ تو ہے سو ہے، پر دنیا میں جو تم پسند کر رہے ہو نا، جو انسان کو لذیذ لگتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہے، جو انسان کو اچھا لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے. تو فرمایا اگر تم ہمارا یہ کام کرو، وہ کام کیا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مال اور اپنی جان سے اس کے راستے میں جہاد کرو. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے کہ جو تم جس سے پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کی خواہش تمہارے دل کے اندر موجود ہے. اور وہ کیا؟ فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب. فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی مدد کا آ جانا. نصر من اللہ، اللہ کی مدد کا آ جانا. رات کا سخت اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں سے روشنی کی کرن کا نکالنا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد کا آ جانا، وفتح قریب، اور قریب آ جانے والی فتح. وبشر المؤمنین، اے محبوب علیہ السلام ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے. وبشر، خوشخبری سنا دیجئے، المؤمنین، ایمان والوں کو. تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے تعلق سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے، میں نے عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ کر دیا، اب اس حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ذکر کیا، کاروبار کا. تو دیکھیں ایک تجارت وہ ہے کہ جو بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک کاروبار وہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. تو یہاں پر جو تجارت کی بات ہوئی ہے وہ اس تجارت کی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے. پر جو بندہ بندے کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اسلام نے اس کو بہت سراہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو بندہ بندے سے تجارت کرتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو وہ نظر آئے گا کہ جو کسی نہ کسی حرفے یا تجارت کے ساتھ منسلک تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ویسے تو جو سیرت ہے وہ ہمیں مکمل طور پر یقینی نہیں ملتی، کیونکہ وہ روایات تاریخ سے آتی ہیں، اور تاریخ میں بعض اوقات راویوں کا اعتبار ہوتا ہے اور کہیں پر کمی بیشی کا پورا چانس باقی رہتا ہے. مگر امام الانبیاء کی جن کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک جو حصہ ہے وہ ہمارے سامنے من و ان موجود ہے. تو اگر ہم انبیاء کو دیکھیں اور دیگر انبیاء کے ساتھ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو حضور کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت پر مشتمل ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں. اور اس پر ایک اور بات کہ جو آپ کو مزید اس بات کو سمجھنے میں آسانی دے گی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کی اور اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا، لوگوں کو برائی سے منع کیا، نیکی کا حکم دیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے کبھی بھی اپنی اس نیکی کے اوپر سامنے اپنے لوگوں سے کسی بھی قسم کا تقاضا نہیں کیا. یہ تقاضا وہی نہیں کرے گا کہ جو خود کفیل ہوگا. جو خود کفیل نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ تو تقاضا کرے گا, اس کے معاشی معاملات ہیں, اس کی دیگر چیزیں کیسے چلیں گی. تو ان کا تقاضا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی انبیاء تھے یہ تمام کے تمام انبیاء معاشی اعتبار سے خود کفیل اور اچھے جو ہے نا وہ اس اعتبار سے تھے. قرآن پاک کے اندر صرف سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے 5 یعنی انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت لوط, ان تمام کے اقوال موجود ہیں. جب انہوں نے قوم کو سمجھایا, قوم کو بتایا, تو قوم کو لگا کہ شاید یہ کسی لالچ کی وجہ سے ہمیں کہہ رہے ہیں. تو ان تمام انبیاء کے یہ اقوال وہاں پر موجود ہیں. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. فرمایا یہ ہم اپنے کہے پر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے, ہم تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے. یعنی اگر تم کہو کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو کسی لالچ میں بتا رہے ہیں, تو ہماری تم سے ذرہ برابر بھی کوئی لالچ نہیں ہے. یہ اتنے تم طراق سے وہی بول سکتا ہے جو خود کفیل ہوگا. جو ڈیپینڈڈ ہوگا سامنے والے پر وہ کیسے بول پائے گا کہ میں جو ہے نا تم سے کوئی نہیں ہے. یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو خوددار ہوگا اور خود کفیل ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا. حق بات وہی اعلان کر سکتا ہے. اور ایمان والوں کی اور مومنین کی ایک شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ایمان والوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرتے. کہ کوئی بندہ یعنی اگر آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں تو سامنے والا بندہ برا کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, برا کہتا ہے کہتا رہے. اس سے ایمان والوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ایماندار آدمی خوددار ہوتا ہے. ایماندار آدمی اس اعتبار سے خوددار ہوتا ہے, اس کے دامن پر کسی کا بظاہری طور پر اس کام کے چھوڑنے پر کوئی احسان نہیں ہوتا کہ میں نے تم پر احسان کیا لہذا یہ کام چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو فرمایا گیا وما اسألکم علیہ من اجر. انبیاء نے کہا کہ ہم تم سے کسی قسم کا کوئی سوال کوئی تقاضا نہیں کرتے, ہمارا اجر تو عالمین کے رب کے اوپر ہے, ہمارا بدلہ تو عالمین کے رب کے اوپر ہے. اور اگر یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ معاش اگر ذکر کر دوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ رسالت کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ بکریاں چرانے کا کام تھا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی اہم کام ہے. اگر آپ سیرت کو اس جہت سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء یہ بکریاں کیوں چراتے رہے ہیں. اچھا, صرف حضور ہی نہیں بلکہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کا جو ایک عمل رہا, ایک انداز رہا, وہ بکریاں چرانے کا عمل رہا. اور پھر بکریاں چرانے کے عوض جو حضور کو پیسے ملا کرتے وہ آپ کی پہلی تجارت تھی, وہ آپ کا پہلا جو ہے نا وہ انکم کا سورس تھا. اور یہاں پر یہ بھی ذرا سمجھیں کہ بکریاں چرانا کوئی معیوب بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں پر ہمارے ان دوستوں کو سیکھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یار یہ کام میں کروں گا تو یہ میری شان کے خلاف ہے. شان وان کی کوئی خلاف نہیں ہوتا کام. الکاسب حبیب اللہ. حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی محنت کرنے والا بندہ وہ اللہ کا پیارا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے اپنے طور پر پتہ نہیں کیسے بنا لیا کہ یہ کام میں کرتا ہوں تو یہ اچھا ہے, فلاں یہ کام کرتا ہے تو برا ہے. نہیں, پیشے کے اعتبار سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں. ہاں, برائی کس چیز کے اندر؟ برائی حرام کے اندر ہے. حلال کماتے ہیں اور پیشہ اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں الکاسب حبیب اللہ, کہ پیشے کا اختیار کرنے والا, اپنے ہاتھ کی کمائی خود کھانے والا, فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا اور اللہ کا محبوب ہے. لہذا اس حوالے سے ذہن کو کلیئر رکھنا چاہیے. تو بکریاں چرانے کا عمل کیوں رکھوایا گیا؟ کیونکہ بکریاں ہوتی ہیں مختلف طبیعتوں کی, کوئی شرارتی ہے, کوئی بڑی نرم ہے, تو کوئی سختی والی ہے, یعنی کوئی کھراٹ قسم کی بکری ہے. تو بکریاں مختلف مزاج کی ہوتی ہیں. تو انبیاء کو یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. کوئی نرم ہے, کوئی گرم ہے, کوئی سخت ہے, ہاں کوئی ترش مزاج ہے, کوئی بالکل ہی مزاج اس کا الگ ہے. تو بکریوں سے ٹریننگ کروائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ جب وہ نبی اس کو سنبھالتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, تو یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب یہ انبیاء منصب رسالت کی ادائیگی کریں گے تو چونکہ ان کی وہاں پر وہ ٹریننگ ہو چکی ہے, لہذا اب جب ان کے سامنے کوئی کڑوی بات بھی کرے گا تو وہ ٹریننگ کام دے گی.
کوئی الٹی بات بھی کرے گا تو وہ ٹریننگ کام دے گی, کوئی بات سن کر بھی بھاگ جائے گا تو وہ ٹریننگ کام دے گی. تو اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ انبیاء کو کوئی کسی اور بھی تو شعبے سے منسلک کیا جا سکتا تھا, مگر بکریوں کی طبیعتیں انسان کی طبیعت کے بہت قریب ہے, لہذا اس لیے پہلے وہاں پر ان کی ٹریننگ کروائی گئی. پھر وہ آپ دیکھیں, آپ کو وہ حدیث یاد آئے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے, ایک شخص آیا دیہاتی, اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. ذرا سوچئے اگر میں اور آپ ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ آیا ٹانگوں پر جائے گا 4 کندھوں پر, ایسے ہی ہوگا نا, اس کو ڈانٹیں گے, چیخیں گے, اور غلط بات بھی ہے, بالکل غلط بات ہے, بالکل ٹھیک بات نہیں. پر حضور کا کیا عمل تھا؟ صحابہ دوڑے کہ اس کو پکڑیں, منع کریں, حضور نے کہا اس کو چھوڑو, اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے. یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا. کیوں؟ کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اگر یہ اس کو ابھی ڈانٹا گیا, اس کو ابھی جھنجھوڑا گیا تو اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو نفسیاتی طور پر اس کو اثر کیا پڑے گا کہ اس کا پیشاب بند ہو جائے گا, اور یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی یہ اٹھے گا تو اور مزید جگہ کو خراب کرے گا. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو. پھر جب وہ چلا گیا تو پھر اس کی صفائی کروا دی, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھا دیا گیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ بکریاں چرانے کا کام کیا. پھر حضور کی عمر جب 12 سال ہو گئی تو یہیں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بحیرہ رائب والا واقعہ پیش آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 12 سال ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بصرہ کی طرف گئے, جہاں پر آپ کا جو سامنا ہوا بحیرہ رائب کے ساتھ ہوا. وہ وہاں پر بہت عرصے سے بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جو عبادت خانہ تھا اس عبادت خانے کے اندر رہا کرتا تھا, اپنی آخر کی زندگیاں اور سانسیں گن رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے مکے سے, اور اس قافلے کے اندر بڑے عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں, یعنی پورا قافلہ چل رہا ہے دھوپ کے اندر, پر ایک 12 سال کا نوجوان لڑکا ہے کہ جس کے اوپر پورے آسمان پر کوئی بادل نہیں ہے, پر ایک بادل ہے کہ جو اس کو سایہ کرتا ہے. وہ چلتا ہے تو اس کے سر پر چلتا ہے, وہ بیٹھتا ہے تو اس پر کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ بالکل ہی عجیب ہی نوعیت کا بچہ ہے. لہذا اس نے اس بچے کو, جو کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا شروع کیا. اس نے کہا کہ آج سے پہلے میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزار دیا لوگوں کو دیکھتے ہوئے, پر آج سے پہلے کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی چلے تو بادل بھی چلے, رک جائے تو بادل بھی رک جائے. یہ کیسا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا, جو پرانی کتابیں وہ پڑھتا رہا. ان کتابوں کو جب اس نے کھنگالا, اس کو ٹٹولا, تو اس میں اس کو کچھ نشانیاں ملی. یہاں تک کہ اس نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو 12 سال تھی, حضور کو بلایا اور حضور کو لے کر اپنے عبادت خانے میں لے گیا, اور حضور سے تنہائی میں گفت و شنید کرنے لگا, سوالات پوچھنے لگا حضور سے. حضور سے سوالات, جب جیسے جیسے وہ سوالات کرتا رہا اور حضور جواب دیتے رہے, اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگا, کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر جس آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رہا تھا وہ ساری نشانیاں حضور کے اندر موجود, اور ساری کی ساری نشانیاں موجود. اس نے پوچھا کہ تم یہاں پر کس کے ساتھ آئے ہو؟ کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آیا ہوں. اس نے ابو طالب کو بلایا, کہا کہ ما ھذا الغلام منک, ابو طالب اس لڑکے سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہا کیا تو اس کا باپ ہے؟ کہا نہیں, میں اس کا باپ نہیں, میں اس کا چچا ہوں. وہ اور گھبرا گیا. کہا کہ اس کے باپ کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا, اس کے باپ کو میری کتابوں میں موجود نشانیوں کے مطابق زندہ نہیں ہونا چاہیے. ابو طالب نے کہا مات وامه حبلا, یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. جیسے ہی بحیرہ رائب نے یہ الفاظ سنے, کیونکہ اس نے کیا دیکھا تھا کہ اس کے والد کو زندہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس نے پوچھا بھی ابو طالب سے یہ تو اس کا باپ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, میں اس کا والد ہوں, نہیں ہوں, میں اس کا چچا ہوں. کہا اس کے والد کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ابو طالب نے انکشاف کیا کہ اس کے والد کا انتقال تو اسی وقت ہو چکا تھا جب یہ شکم مادر میں تھا. بحیرہ راہب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چیخنے لگا, چلانے لگا, اور وہ اس بڑھاپی کی پیرانہ سالی حالت کے اندر کیفیت اس کی بے چین ہو گئی. وہ چیخنے لگا اور زور زور سے کہنے لگا ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین,
ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. وہ چیخنے لگا, کہا ابو طالب جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ اور یہاں سے لے جا, کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے, یہ عالمین کے رب کا رسول ہے, اور یہی وہ ہے کہ جسے اللہ آخر کے زمانے میں رحمت للعالمین بنا کر اٹھائے گا. لہذا ابو طالب اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو لے جا یہاں سے, کیونکہ اگر تو اس کے آگے بڑھا تو یہودی اسی بچے کا انتظار کر رہے ہیں, اور اپنی کتابوں میں جو انہوں نے پڑھا تھا وہ اس کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور حضور کی پیشانی سے حضور کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں. یعنی اللہ کے آخری نبی کی جتنی نشانیاں ہیں وہ اس 12 سال کے بچے کی پیشانی میں نظر آ رہی ہیں. کہا جب مجھ جیسے بوڑھے آدمی نے پہچان لیا ہے تو وہ یہودی تو اور انتظار کر رہے ہیں, لہذا اس کو آگے لے کر مت جانا, یہودی اس کو نقصان پہنچائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے بھی یہودیوں کا سارا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ انبیاء کو وقتاً فوقتاً قتل کرتے رہے ہیں, انبیاء کو تنگ کرتے رہے ہیں, اور ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے. بہرحال ابو طالب اور چکنا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو یہاں کاروبار کرنے آئے تھے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ابو طالب مزید چوکنا ہو گئے, اور آپ نے جلدی جلدی اپنا سفر مکمل کیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا پہلا سفر تھا کہ جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذریعہ معاش کی ابتدا کی. اور پھر وہ سب سے اہم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا موڑ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مداربت پر سیدہ خدیجہ کے مال کو لے کر گئے. جب لوگوں کے اندر مشہور تو ہو گیا تھا, کیونکہ حضور کا جب بھی مال جاتا تو وہ بڑا نفع ہوتا, تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی کہ کسی بھی طریقے سے حضور ہمارے پارٹنر بن جائیں, یعنی محمد بن عبداللہ ہمارے پارٹنر بن جائیں, ہمارے ساتھ ان کا کسی قسم کا تعلق بن جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں, تو بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا. تو ہر ایک کی خواہش, اور پھر ایسے ہی بندے کی ہر ایک کو تلاش بھی ہوتی ہے جو امانت دار بھی ہو, بےمانی بھی نہ کرتا ہو, اور ہر اعتبار سے صادق اور امین بھی ہو بھی ایسا لکی کہ جس کام میں ہاتھ رکھے وہ چاند پر چلا جائے, یعنی ایسا اس کو چاند لگ جائے کام کو. لہذا حضرت خدیجہ نے آفر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ میرے ساتھ تجارت کریں. اور تجارت کیسے؟ مداربت کے اوپر. مداربت کیا کہ حضرت خدیجہ کا مال ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام کریں گے, اور جو بھی نفع ہوگا حضرت خدیجہ نے آفر کیا کی, حضرت خدیجہ نے آفر کی کہ آپ کو جو بھی نفع ملے گا اس نفع کا دگنا میں آپ کو دوں گی. یعنی عام طور پر مارکیٹ میں جو جتنا نفع دیا جاتا ہے پارٹنر کو, میں اس پہ ڈبل دوں گی, کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی یہ صادق و امین آدمی ہے. یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر کبھی آپ کو کوئی بندہ ہائر کرنا ہو, کوئی بندہ رکھنا ہو اپنے کام کے لیے, اگر وہ بندہ قابل ہے, اہل ہے, تو اسے اس کی دگنی قیمت پر بھی لینا چاہیے. یعنی اس لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یار یہ تو اور مل جائے گا, نہیں. اگر امانت دار آدمی ہے اور اہل آدمی ہے, یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اہل ہوتے ہیں پر امانت دار نہیں ہوتے, ہاتھ کے تیز ہوتے ہیں, گلے میں سے صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں مٹی نکالنے کے بہانے. تو بعض لوگ اہل ہوتے ہیں, کام جانتے ہیں پر امانت دار نہیں ہوتے. بعض امانت دار ہوتے ہیں بیچارے کام نہیں جانتے. اور جس بندے میں یہ دونوں خوبیاں آ جائیں کہ امانت دار بھی ہے اور اہل بھی ہے, تو اس کو تو سانس بعد میں لینا چاہیے, پہلے اس کو اپنے ساتھ شریک پہلے کر لینا چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا میں آپ کو دگنی جو ہے نا دگنا نفع دوں گی, آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں. اور آپ نے اپنے غلام میسرہ کو کہہ دیا تو نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے بس. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اور پھر جب واپس کاروبار سے نفع لے کر آئے تو وہ نفع کتنا کہ جتنا عام طور پر سیدہ خدیجہ کو نفع سال بھر میں ہوتا تھا, وہ ایک ہی مرتبہ میں اتنا نفع ہو گیا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی کمال ہو گیا. جو سال میں سوچے نا آپ, ایک طرف پوری انکم آپ کی پورے سال کی انکم, اور ایک طرف آپ کی ایک مہینے کی انکم, تو مطلب نظر آئے گا نا وہ کہ اگر ایک سال میں, ایک مثال, ایک سال میں کسی کی پوری تنخواہ ملا کر بنتی ہے 20 لاکھ روپے, اور اس کو ایک ہی مہینے میں مل گیا 20 لاکھ روپے, تو تھوڑا چونکے گا نا یہ کیا ہو گیا بھائی. تو لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پھر یہیں سے
حضور کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا، حضور کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ بہرحال میں یہاں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضور کا ذریعہ معاش اور ذریعہ آمدن وہ تجارت کے ساتھ منسلک تھا۔ مسلمان تاجر کو حضور نے بڑی خوشخبری دی ہے۔ آپ میں سے جو دکاندار ہے، جو آفس کے اندر ہے، جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ تاجر کو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین، فرمایا کہ جو تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ میں سے جو ٹھیکیدار ہے، جو مزید کاموں سے منسلک ہیں، جو اپنا کام کرتے ہیں، اس معاملے میں دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اپنا کام ڈھنگ سے کرتے ہیں، امانت داری سے کرتے ہیں، تو یقین رکھیں یہ بات بظاہر ہاتھوں کا گندا ہونا، کپڑوں کا میلا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ سچے ہیں اور صادق اور امین امانت دار ہیں، تاجر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور شہداء کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا وہ بندہ۔ تو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ تم اس تجارت پر عمل کرو۔ یہ تو ہو گئی لوگوں کی لوگوں کے ساتھ تجارت، اور بندوں کی بندوں کے ساتھ تجارت کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لاؤ، طریقے سے ایمان لاؤ، ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو ترجیح دو، ہر چیز پر اس کو فوقیت دو۔ دوسرا، جب جہاد کی باری آ جائے تو کنی کٹا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سینہ سپر ہو کر میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، اور پھر جب تم یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے گا بھی صحیح، تمہیں جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، تمہیں بہترین ٹھکانے دے گا جنات عدن کے اندر۔ آج تو ہم زندگی گزارتے ہیں نا 60 گز، 80 گز، 120، 200، 1000، 500، 2000 گز، پھر بھی لمیٹڈ ہے وہ، اس کے باوجود اتنی مسائل رہتے ہیں، کبھی گیس، کبھی پانی، کبھی بجلی، اور اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ فرمایا جنات عدن میں بہترین ٹھکانہ، جہاں پہ یہ سب جھنجھٹ ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ والے کام کرنے ہم نے، تو فرمایا یہ بہترین کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس درس قرآن کو اخلاص کی ساتھ ہمیں دینے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ درس قرآن انشاءاللہ اسی طرح ہر اتوار کو عشاء کے بعد چلے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آپ خود بھی شریک ہوں، اپنے گھر کی خواتین کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔